آپ لوگوں نے بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے اس کے بارے میں رپورٹ کیا ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دی ہے. جیسے یہ واقعہ پیش آیا ظاہر ہے کہ لوگوں میں ایک اضطراب پھیلا اور کافی بے چینی پائی جاتی تھی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس کا خود نوٹس لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اعلیٰ سطحی انکوائری تشکیل دی اور اس کا اعلان کیا جو اپنا کام اس وقت بھی کر رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں خود اس کیس کی مانیٹرنگ براہ راست کر رہے ہیں اور پنجاب پولیس کے جو سینئر افسران تھے وہ موقع پہ موجود تھے. آئی جی صاحب نے ادھر ایک مانیٹرنگ سیل بنایا تھا اور وہ خود اس کی نگرانی بھی کر رہے تھے اور سب سے رابطے میں تھے. اور ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالہ اور کمشنر گجرانوالہ جو ہیں وہ کل سے سیالکوٹ میں ہیں اور اس موقع کی اس حادثے کی جرم کی تفتیش بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں. میں آپ کو آج کل سے آج تک کی اپڈیٹ دینا چاہ رہا تھا. اس میں کل شام پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہو گیا جو نہ صرف تعزیرات پاکستان کی دفعات کے زیر تحت تھی بلکہ اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ اس کی پروویژنس کے تحت بھی یہ مقدمہ درج کیا گیا. اور کل سے آج تک ابھی 24 گھنٹے کے اندر 200 ریڈز ہو چکی ہیں اور ڈی پی او سیالکوٹ نے 10 ٹیمیں تشکیل دیں جنہوں نے چھاپے مارے اور 200 ریڈز ہو چکی ہیں. 118 لوگوں کو ابھی تک زیر حراست لیا جا چکا ہے اور اس پہ جو 13 مین اس کے مرکزی کردار ہیں جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو بھی پولیس گرفتار کر چکی ہے. کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو ریٹریو کیا جا رہا ہے. یہ 160 کیمروں سے یہ فوٹیج لی گئی جو 12 گھنٹے کی فوٹیج تھی اور پولیس نے اس کو بھی دیکھا ہے اور اس کی مدد بھی لی ہے ان ملزمان کی شناخت میں اور ان کی گرفتاری میں. اس کے علاوہ سی ڈی آر اور موبائل ڈیٹا انالیسس جو تھا وہ بھی کیا اور ہزاروں کالوں کا ریکارڈ چیک کیا گیا اور اس کی مدد سے بھی یہ شناخت کی گئی کہ یہ ملزمان کہاں ہیں اور اس نے بھی تفتیش میں کافی مدد دی ہے. اور اس کے علاوہ ویڈیو فوٹیج کا جو ڈیٹیل انالیسس ہے وہ اور جو فورینزک انالیسس ہے وہ ابھی جاری ہے اور وہ کافی تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو یہ 24 گھنٹے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی طرف سے کافی خاطر خواہ اس کے اندر پروگریس ہے اور یہ تفتیش ابھی بھی جاری ہے. جو پریانتھا کی ڈیڈ باڈی تھی اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اور اب وہ منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فارن افیئرس کے ذریعے جو سری لنکن ایمبیسی ہے اس کو یہ دے دی جائے گی. اس موقع پہ میں آپ کو پھر یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کیس کو اوپر سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ خود مانیٹر کر رہے ہیں اور کسی شخص کے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. جو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے وہ بھی آئی ڈی صاحب کر رہے ہیں اور ابھی آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے. لیکن اس انکوائری کے اندر بھی ابھی تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی. لیکن اگر ہمیں پتہ چلا کہ کسی قسم کا کوئی ڈیلے کوئی غفلت کسی سرکاری اہلکار کی طرف سے کوئی بھی اگر غلطی ہے اس کا ہے اس میں ہم باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ہم یہ دکھائیں گے پوری قوم کو کہ جی اس کو ہم نے ایک ایگزامپل کیس بنانا ہے کہ تاکہ اس طرح کا افسوسناک واقعہ کبھی دوبارہ ہمارے معاشرے میں پیش نہ آئے. میں آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس واقعے کی مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. حسان صاحب نے آپ سے شیئر تو کر لی ڈیٹیلز. جی حسان صاحب نے آپ سے یہ ڈیٹیل تو شیئر کر لی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا مزید ایڈ کروں گا کہ یہ جو کل افسوسناک واقعہ ہوا اس میں ابھی تک جو انفارمیشن پولیس کو ملی ہیں کہ جھگڑے کا آغاز کل 10:02 پہ ہوا. اس کے بعد 10:45 پہ مزید اشتعال پیدا ہوا اور انہوں نے مار پٹائی شروع کی اس مینیجر کی. 11:05 پہ اس کی ہلاکت ہو چکی تھی. پولیس کو جو اطلاع ملی 11:28 پہ ملی اور پولیس 11:45 پہ ادھر پہنچ گئی موقع پہ. اس کے بعد ڈی پی او سیالکوٹ اور ایس پی انویسٹیگیشن سیالکوٹ بھی موقع پہ پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے جب گئے تو اس سے پہلے ہلاکت ہو چکی تھی اور مشتعل افراد ادھر کافی تعداد میں موجود تھے. وزیرآباد روڈ انہوں نے بلاک کی ہوئی تھی. انہوں نے پھر جا کے اپنا امن و امان کو کنٹرول کیا اور آگ بجھائی, حالات کو قابو میں کیا. مجھے جب اس کی اطلاع ملی تو میں نے فوری طور پہ آر پی او گجرانوالہ کو ادھر روانہ کیا. آر پی او گجرانوالہ ادھر گئے. ادھر جا کے انہوں نے پھر ملزمان کو پکڑنے کے لیے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے. پھر جیسے حسان صاحب نے آپ سے شیئر کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے 24 گھنٹے سے کم عرصے میں
ہم نے جو کچھ کیا اس میں 200 سے زیادہ ریڈ کیے گئے مختلف جگہوں پہ ان ملزمان کو پکڑنے کے لیے. 160 سے زائد جو کیمرے تھے ان کی جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی اس کو انالائز کیا گیا, اور اس کی مدد سے جو 118 سسپیکٹس تھے ان کو اریسٹ کیا گیا. ان میں سے 13 بندے وہ ہیں جو آپ نے مختلف سوشل میڈیا میں مختلف فوٹیج میں دیکھے ہوں گے, جنہوں نے اپنی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دی ہوئی ہے کہ وہ ادھر موجود تھے. ان کا کردار بھی تعین اس کا کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا, لیکن اٹ از این آن گوئنگ انویسٹیگیشن. پولیس اس میں کوشش کر رہی ہے کہ کوئی بھی پہلو رہ نہ جائے جس کو ہم ایڈریس نہ کر سکیں, اور اس کی بہت پروفیشنل طریقے سے تفتیش جاری ہے. اس کو اسناد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پرچہ ہو چکا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تفتیش میں کوئی خامی نہ ہو تاکہ ملزمان کو کوئی بینیفٹ مل سکے, اور اس کا جلد از جلد تفتیش مکمل کرنے کے بعد اس کا چلان سبمٹ کریں گے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں, تاکہ اس کا جلد ٹرائل شروع ہو اور جو ملزمان ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں. بہت شکریہ, تھینک یو. باری باری پولیس کی موجودگی میں اس غیر ملکی شہری کو جلایا گیا, پھر پولیس نے مسلمانے کے لیے مذاکرات کیے, ان لوگوں کو اریسٹ کرنے کی بجائے مذاکرات کی. کیا پولیس خوفزدہ ہے ڈی ایل پی کے واقعے کے بعد طاقت کا استعمال نہیں کرنا, بات چیت کا راستہ اختیار کرنا؟ اچھا راستہ ساتھ اسی میں جواب کر لیجیے گا احسان صاحب. جیسے ابھی آئی جی صاحب نے فرمایا کہ 11:28 پہ ان کو اطلاع ملی اور 11:45 پہ پولیس جو ہے اس نے فیکٹری میں رسپونڈ کیا. تو ایسا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ رسپونڈ صرف 3 پولیس اہلکار جو تھے وہ اس فیکٹری میں گئے. تو کیا آپ سمجھتے تھے کہ اس سارے کراؤڈ کے لیے وہ 3 اہلکار کافی تھے؟ جی اس میں جب فرسٹ رسپونڈ ہوا تو ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس کی سیوریٹی کیا, ایشو کیا ہے. تو جو بھی ادھر کوئی تھانہ موجود تھا ادھر سے جب جائیں تو 15-20 منٹ کا فاصلہ اس میں لگ جاتا ہے. تھانے میں جتنے اہلکار موجود تھے وہ فوری طور پہ پہنچ گئے. انہوں نے پھر مزید اپنے افسران کو بتایا کہ سچویشن کیا ہے, تو مزید نفری پھر ڈی پی او صاحب خود روانہ ہوئے اور ایس پی انویسٹیگیشن سیالکوٹ بھی روانہ ہوئے, اور پھر جس کو اطلاع ملتی گئی وہ ادھر پہنچ گئے. اس میں ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے کوئی کسی قسم کی کوتاہی نظر نہیں آئی پولیس کے رسپانس کی طرف سے. اور پھر چونکہ آپ کو پتہ وہ روڈ بلاک تھی اور ڈی پی او صاحب خود بھی جب گئے تو 15-20 منٹ پیدل چل کے گئے, تو اس میں کوئی کوتاہی ابھی تک پولیس کی ہمارے سامنے نہیں آئی. لیکن جیسے کہ ایک چیز جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 9:10 پہ جھگڑے کا آغاز 10:02 جی اور 11:05 پہ ہلاکت ہوئی. 2 گھنٹے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا مارجن بیچ میں ہے جب پولیس کو اطلاع ملی اور پہنچی. 2 گھنٹے پولیس کہاں تھی, اسپیشل برانچ کہاں تھی, آئی بی کہاں تھی؟ آپ خود آئی بی میں کام کر چکے ہیں. ایک چیز کا حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا کنٹرول ہے. 2 گھنٹے تک تماشا بنا رہا, غیر ملکی کا قتل کر دیا گیا. کہاں تھی پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت؟ اس میں سر ساتھ کائنڈلی ایڈ کریں گے کہ جو بھی غیر ملکی شہری ہوتے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بھی موجود ہے. تو یہ بھی ایک غیر شہری جو ہے وہ غیر ملکی شہری تھا, اس کی سیکورٹی کے لیے بھی کیا کوئی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی ٹیم تھی یا نہیں تھی, ان کی جانب سے کچھ بتایا گیا؟ جی میری ایک تو درخواست یہ ہے کہ ٹائمنگ اور ڈیوریشن ذرا کلیئر کر لیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ فیکٹس ہیں, اس کی رپورٹنگ بڑی ایکوریٹ ہونی چاہیے. 10:02 پہ آئی ڈی صاحب نے بتایا ہے کہ اس مسئلے کا آغاز ہوا تھا, اور 1 گھنٹے بعد قریباً 1 گھنٹے بعد اس کو ہلاک کر دیا گیا تھا. نہیں 11 بجے نہیں جی سنیں, ہلاکت کے بعد میں آپ کو فیکٹ نہیں اندر ہی ہوا ہے. جی میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں, آپ یہ تاکہ سن لیں. ایک ہی فیکٹس ہیں. 10:02 کے اوپر یہ مسئلہ شروع ہے جو ابھی تک تفتیش سے پتہ چلا ہے. 11:00 پہ اس کو ہلاک کر دیا گیا تھا. اس کو ہلاک کرنے کے بعد یہ کال پولیس کو گئی ہے 11:28 پہ. قریباً 16-17 منٹ ابھی تک جو ہماری تفتیش ہے بتاتی ہے 16-17 منٹ کے بعد پولیس کا جو پہلا رسپانس تھا وہ وہاں پہ پہنچ گیا تھا, جس میں ایس ایچ او اور ان کے ساتھ کچھ نفری تھی. اس وقت وہاں پہ 800 سے 900 افراد تھے جو اس کی نعش کو گھسیٹ رہے تھے. اس میں کچھ لوگ ڈنڈا بردار بھی تھے. انہوں نے ان کو رپورٹڈلی وہاں روکنے کی کوشش کی ہے اور مزید نفری کی ریکویسٹ کی ہے, اور وہ پھر اس کے بعد آئی ہے, اور اس کے بعد 6-7 مختلف پارٹیوں کے اندر جو پولیس کی امداد ہے وہاں پہ پہنچی ہے. لیکن ابھی تک کی تفتیش یہ بتاتی ہے کہ پولیس کو جب پہلی اطلاع گئی ہے اس وقت تک اس بندے کو
ہلاک کیا جا چکا تھا. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ فیکٹری میں جی اس سے پہلے کدھر تھی؟ آپ کی تو انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہے. جس طرح سردار صاحب نے آئی بی میں بہت کام کیا, وہاں پہ تو اچھا خاصا چیز کچھ موومنٹ ہو تو پتہ لگ جاتا ہے. اور آئی جی صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے ڈائریکشن بھی دی ہے کہ جو غیر ملکی سیکیورٹی ان کی رپورٹس مانگی سیکیورٹی گارڈز کی, تو وہ کہاں سٹیٹس ہے, اسٹینڈ کہاں کرتے ہیں؟ بلکہ سوال سیدھا سوال یہ ہے کہ 10:02 سے 11:28 1 گھنٹہ 26 منٹ کا ٹائم ہے, اور 1 گھنٹہ 26 منٹ کے بعد جو سوال پہلا ہوا تھا, یہ سیدھا سوال تھا کہ پولیس نے پہلے آ کے مذاکرات کر کے سڑک کھلوائی تھی. 1 گھنٹہ 26 منٹ مین جی ٹی روڈ پہ تماشا لگا ہوا ہے, ایک آدمی کو جلایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, وہ ملکی ہے یا غیر ملکی ہے دوسری بات ہے. پولیس رسپونڈ ہی نہیں کر رہی. پولیس وہاں پہ کھڑی ہے, نظر آ رہا ہے دھوپ میں. جی 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 آگے نہیں جا رہے وہ آگے نہیں جا رہے. جی 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 آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے. آپ نے جو کچھ کیا بالکل جو پوچھا بالکل صحیح ہے, تو آپ کا پوچھنا بنتا ہے. ہم اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ کیا ہوا. ہم اس کا ساری چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ کمیونٹی پیسے تو وہ کیونکہ فیکٹری کے اندر سارا انسیڈنٹ ہوا, اس کے اندر پولیس کی موجودگی فیکٹری کے اندر نہیں ہوتی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی موجودگی بھی نہیں ہوتی. تو لیکن اس میں اگر کوئی ہے کسی لیبس کسی بھی طرف سے, اس کا ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ, اور اس کو کوشش کریں گے کہ آئندہ اس قسم کا نہ ہو. لیکن ابھی تک جو ہوا ہے ہمیں وہ یہ سارا کچھ فیکٹری کے اندر ہوا. تھینک نہیں یہ تو میں نے بتا دیں کہ سیالکوٹ میں یہ پہلا واقعہ ہے, 2 بھائی بھی جلائے گئے تھے تشدد کر کے, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. فیروزپور روڈ پہ بھی یہ واقعہ دیکھنے میں آیا تھا, 2 لوگوں کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی بندے کو سزا نہیں ہوئی تو لوگ مزید جو ہے یہ کام جو ہے وہ انہوں نے شروع. اچھا سر, اس میں اس طرح کے 118 آپ نے راؤ صاحب یہ جو 118 لوگ پکڑے ہیں, بات یہ کہ سارے تو قاتل نہیں ہیں. قاتل کتنے یہ کس طرح ڈیٹرمنٹ ہوگا, اور خاص طور پہ جو آپ نے 13 لوگ پکڑے ہیں, فوٹیج میں جو لوگ نظر آ گئے, اس کو کس طرح آپ شارٹ لسٹ کریں گے؟ سارے بندے 800-900 بندوں کے خلاف آپ نے مقدمہ درج کیا ہے, سارے تو قاتل نہیں ہیں. اس کو کس طرح شارٹ لسٹ کیا جائے گا؟ اصل قاتلوں کو کس طرح؟ جی جی میں آپ کو دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں. احمد نے جو پوچھا کہ ہم کس طرح ڈٹرمن کریں گے, دیکھیں انویسٹیگیشن کام ہی اس چیز کا ہے کہ ہم ڈٹرمن کریں گے کس کا کیا رول تھا. اس میں جو کیمریز جو ابھی ویڈیو ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے اس کو انالیسز کریں گے, اور جو انویسٹیگیٹرز ہیں اس میں ہر بندے کا رول وہ ڈٹرمن کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا. بالکل آپ کی بات یہ تو نہیں ہے کہ سارے بندے قاتل تو نہیں ہیں, جس میں جو رول جس کا ہوگا اسی کو اسی طرح ڈٹرمن کیا جائے گا. آپ نے بات کی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی. اسپیشل پروٹیکشن یونٹ واقعی فارنرز کی سیکیورٹی کے لیے ہے, لیکن یہ فارنرز چونکہ فیکٹری کے اندر کام کر رہے تھے تو ادھر اندر تو ان کی موجودگی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی نہیں ہوتی. یہ عام طور پہ جب سفر کرتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں تو ان کو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ یہ ہمیں بتائیں تاکہ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے. تھینک یو. سر یہ جو فیکٹری مالک تھا, کیا اس کی یہ وہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ پولیس کو پہلے آگاہ کرتا کہ اس طرح میری فیکٹری کے اندر یہ کام ہو رہا ہے, وہ سنا بھاگ گئے تھے وہاں؟ اچھا نہیں وہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں ابھی یہ اس وقت ہم فائنل رپورٹ نہیں آپ کے پاس پیش کر رہے, ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تو جی جی مزید کیا گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ جی آپ کو بتائیں جب مکمل ہوگی تفتیش تو جو رول جس کا ہوگا اس کے مطابق بالکل کارروائی ہوگی. مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیا؟ لوگ کچھ رہتے ہیں, کچھ ملزمان رہتے ہیں, کیا چھاپے جاری ہیں؟ نہیں یہ آن کوئی 160 فوٹیج کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو 160 فوٹیج میں ابھی اور بہت لوگ سامنے آئیں گے, کیا مزید گرفتاریاں ہونی؟ جی جی بالکل یہ آن کوئی انویسٹیگیشن ہے, اس میں بالکل جو جس کا رول پایا گیا اس کو بالکل گرفتار کیا جائے گا. ریزن کیا بنی کہ اس کو یہ کرنا پڑا کہ جو آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے, جو اطلاعات آ رہی ہے پرائم منسٹر کو رپورٹ کی کہ شاید انہوں نے کہا تھا غیر ملکی شخصیت نے آنا ہے, اس کو صفائی کیا جائے, تو اس نے کوئی انیشیل کاز کیا ابتدا کیا بنی؟ ذرا آپ نے تحقیقات تو کی ہے, ذرا بتائیے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اسٹیکر تھے جس کو انہوں نے بٹانے کا کہا تھا مشین کے اوپر سے, تو کوئی کی جی دیکھیں میں بیسیکلی جو ابھی تک کی بات ہے وہ انیشل رپورٹ یہی ہے کہ وہاں پہ موقع پہ کوئی چیز ریموو کی گئی تھی جس کی وجہ سے لوگ مشتعل ہو گئے تھے. وہ کیا چیز تھی, اس میں کتنی حقیقت ہے, وہ ظاہر ہے کہ اسی فوٹیج کا انالیسس ہو رہا ہے. اس کے اوپر ابھی کوئی ہاف بیک بات کرنا ذرا غیر ذمہ دارانہ بیان ہوگا. آج کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتائیں کہ پولیس اور انتظامیہ پوری تندہی سے اس کیس پہ کام کر رہی ہے. تمام فیکٹس جو ابھی تک کے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں.
آپ نے یہ بات بالکل صحیح کی. آئی صاحب نے بتایا کہ 13 جو مرکزی ملزمان ہیں ان کی شناخت ہو چکی ہے, وہ ابھی سارے زیر حراست ہیں. اگر تفتیش میں نکلتا ہے کہ مزید لوگ ایسے ہیں جن کو پکڑنے کی ضرورت ہے, ان کو بھی پکڑا جائے گا. لیکن ہمارا فوکس اس بات پہ ہے کہ اس کو ہم ٹیسٹ کیس بنائیں, کیونکہ ہمارے ملک کے لیے بھی شرمندگی ہے, ہمارے لیے بھی شرمندگی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا واقعہ ہوا ہے. اور ہم یہ فیکٹس آپ کے سامنے ساتھ ساتھ لاتے رہیں گے. ججز سامنے آ گئے, نہیں جی, یہاں پہ اس کی فیملی یہاں پہ نہیں تھی جی, اس کا خاندان جو تھا وہ اپنے وہیں پہ تھا ریپورٹڈلی, وہ ادھر نہیں تھا. تو یہ آج کا مقصد تھا. انشاءاللہ باقی بھی جو چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے لائیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. آئی جی پنجاب اور ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے پوری ٹائم لائن دی کہ کل جو سیالکوٹ میں واقعہ پیش آیا ہے وہ کس طریقے سے ہوا. انہوں نے کہا کہ جھگڑے کا آغاز 10:02 پر ہوا اور 11:05 پر مینیجر کی موت ہوئی. 11:25 پر پولیس کو اطلاع ملی اور 11:15 پولیس پہنچ چکی تھی اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو قابو کرنے کی کوشش کی. ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ گرفتار ملزمان میں کون کتنا ملوث ہے اس کے کردار کا تعین کیا جائے گا اور سیالکوٹ واقعے میں جو ملزم بھی ملوث ہوا اس کو گرفتار کیا جائے گا. اور سیالکوٹ واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے. تمام مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پنجاب پولیس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ واقعے میں ملوث 13 مرکزی ملزمان سمیت 118 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. پولیس نے 160 کیمروں میں ریکارڈ 12 گھنٹے کی ویڈیو کا مشاہدہ اور ہزاروں موبائل کالز کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا. ان ویڈیوز اور موبائل کالز کا فورینزک تجزیہ کیا جا رہا ہے. رپورٹ میں ان مبینہ ملزمان کی تصاویر بھی شامل ہیں جنہوں نے میڈیا پر آ کر تشدد کا اعتراف کیا. ان لوگوں کی تصاویر بھی ہیں جنہوں نے مقتول کی لاش کے ساتھ تصاویر بنائیں. تو آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے. تمام مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور پنجاب پولیس کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ واقعے میں ملوث 13 مرکزی ملزمان سمیت 118 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. پولیس نے 160 کیمروں میں ریکارڈ 12 گھنٹے کی ویڈیو کا مشاہدہ اور ہزاروں موبائل کالز کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا. ان ویڈیوز اور موبائل کالز کا فورینزک تجزیہ کیا جا رہا ہے. رپورٹ میں ان مبینہ ملزمان کی تصاویر بھی شامل ہیں جنہوں نے میڈیا پر آ کر تشدد کا اعتراف کیا. ان لوگوں کی تصاویر بھی ہیں جنہوں نے مقتول کے لاش کے ساتھ تصاویر بنائیں. اور آپ کو بتائیں کہ کل سیالکوٹ میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب مشتعل ہجوم نے حملہ کیا اور فیکٹری کے مینیجر جو کہ سری لنکن شہری تھے انہیں ہلاک کر دیا گیا. بعد میں ان کی لاش کو جلا دیا گیا. اس کے بعد اب تحقیقات جاری ہیں. پولیس کی جانب سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ پیش رفت سامنے آئی کہ تمام مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پنجاب پولیس کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ واقعے میں ملوث 13 مرکزی ملزمان سمیت 118 افراد ایسے ہیں جن کو حراست میں لے لیا گیا ہے. جبکہ پولیس نے 160 کیمروں میں ریکارڈ 12 گھنٹے کی ویڈیو کا مشاہدہ اور ہزاروں موبائل کالز کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا ہے. اور یہ جو مرکزی ملزمان ہیں جو افراد اس میں ملوث تھے ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں.